کیوں اگر گئے فتکون من الظالمین، حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گی، یعنی مطلب یعنی یہ حکم کو نہیں مانا تو حد سے بڑھنے والے بن جاؤ گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اب شیطان نے اسی درخت کے پاس کھڑا موت کو پیدا کیا، مر جائیں گے، آرام چلا جائے، کیا کیا جائے؟ یہ درخت کے خوشے کھا لو، چند خوشے توڑو اور اس خوشوں کو کھا لو، کبھی نہیں مرو گے۔ ہوا نے کہا نہیں 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 نہیں، اللہ تو منع کیا ہے، ایسا کیسا کھا سکتے ہیں؟ ارے اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے سب کچھ کھاؤ، مگر یہ چیز کیوں نہیں کھاؤ؟ منع کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ تم قائم و دائم رہ جاؤ۔ ابھی بعض عیسائی اس بات کو لکھتے ہیں کہ کیا اگر اللہ نے منع کیا گندم کے کھانے کو اس لیے اگر گندم آدم کھا لیتے تو خدا کی سلطنت پر جا کر بیٹھ جاتے، خدا نیچے آ جاتا، آدم اوپر بیٹھ جاتے، اس لیے خدا نے منع کیا ہے۔ یہ ان کی کتابوں میں ایسا لکھا ہے۔ تو بہرکیف جھوٹے ہمیشہ کے جھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے تو ساری کتابیں منسوخ کر دی گئی ان کی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور منع کیا تو شیطان نے جنت سے انہیں ایسی لغزش میں ڈال دیا، اب بار بار روک کر قسم کھایا، اللہ کی قسم۔ یہ سب سے پہلی جھوٹی قسم کھانے والا بھی جنت میں وہی تھا۔ اب بات بات پہ اللہ کی قسم کھانے والے میرے خیال سے نسل شیطانی ہی ہیں، اسی لیے ہمارے رسول نے قسم کھانے کو منع فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم، بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، یہ منافقوں کی نشانی ہے، میرے رسول فرماتے ہیں۔ جو خاص قسم بار بار کھاتا ہے یہ منافقوں کی نشانی ہے، کیونکہ منافق بھی تو اسی کے چیلے ہیں۔ وہ بار بار قسم کھانے لگا، اب ہوا نے سمجھ لیا کہ جنت میں تو یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ تو معلم الملائکہ ہے، اتنا بڑا عالم و عابد ہے، قسم بھی کھا رہا ہے اللہ کی۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی چند خوشے توڑ کر کھا لیا۔ جب کھا لیا تو اس کا لذیذ پن، اس کا مزے پہ رضا ہو گئی، ارے اتنے مزیدار ہیں، اتنے اچھے ہیں، مگر منع کیوں کیا؟ تو وہ تو کھا گئی، چلو میرے شوہر کو بھی کھلاؤں گی۔ تو اسے کیا کیا، اور چند خوشے توڑ کر حضرت آدم کے پاس آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا، منع کیا، سب کچھ کیا، مگر بار بار اصرار کرتی رہی ہوا، وہ تو عورت تھی۔ آدم پھسل گئے، بات سمجھ میں آئی؟ اب عورت کی بات، اب آدم کیا کیا، پھسل گئے ہیں، آدم نے بھی چند خوشے کھا لیے۔ کھانا تھا، تاج اڑ گیا، سلطنت کرسی نکل گئی، لباس اتر گیا، برہنہ دونوں ہو گئے، اور یہاں تک کہ پیٹ میں گڑگڑا پن ہو گیا، اور اپنے برہنہ پن کو چھپانے کے لیے درخت بدرخت کے پاس جاتے تھے، اللہ سے عرض کرتے رہے، مگر جو درخت کے پاس بھی جاتے ہر درخت ان سے دور بھاگتا تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، حد سے بڑھنے والے ہو جاؤ گے۔ اور ہر درخت پناہ دیتا، انہیں پناہ، درخت کے پاس جا کر پناہ لینا چاہتے، پناہ ڈر کے مارے، اگر ہم پناہ دیں گے تو ہم بھی آدم کے مطلب یعنی اسی طرح ہم بھی پھنس جائیں گے، دور ہوتا چلا جاتا۔ اور اللہ سے بار بار عرض کرتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ میں ظلمت میں پڑ گیا، معاف فرما دے، اور اے اللہ میں ظلمت پہ پڑ گیا، رحم فرما دے، بار بار اصرار کرتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرتے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے ان کے زار و قطار، ان کا رونا، ان کا عرض کرنا دے کر فرشتے عرض کرتے اے اللہ تیرا محبوب بندہ اس کے حال پر کرم فرما۔ اللہ فرماتا اے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، آدم کو اور بھی زار و قطار ہونے دو، اور بھی رو دو، پناہ دینا نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 درختوں نے پناہ دی۔ یہ کھوٹ دلیل نہیں ہے، میں عقائد کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہی کہا تھا دین کی طرف، اسلام کی طرف، اور عقائد اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو بھی باتیں ہیں اس کو مضبوط کریں گے، لے لیں گے۔ 2 درختیں دیے تھے، ایک تھا انجیر کا، دوسرا تھا عود کا۔ ایک تھا انجیر کا، دوسرا تھا عود کا۔ وہ پتوں کو بھی لینا چاہا
تو بعض درختوں کے پتے چلے جاتے ہیں، جس کا بیان سورۃ توبہ میں آیا ہے، بورق الجنہ۔ تو پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام زار و قطار روتے تھے، اور اتنے میں فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو حوا کو روئے زمین پر بھیج دو، اب جنت میں ان کا کچھ کام نہیں ہے۔ اور آدم کے ساتھ حوا تھی، جو سانپ انہیں بٹھا لایا سانپ تھی، اور جس کو اٹھا کر لائے مور، اس مور بھی، اور جو دھوکہ دیا وہ ابلیس بھی۔ پورے کتنے؟ 5۔ کتنے؟ 5۔ ان 5 کو جنت سے نکال کر زمین کی طرف، مگر جب زمین کی طرف آئے سب ایک جگہ نہیں آئے۔ حضرت آدم آئے ہندوستان میں، ماں حوا آئی جدہ میں، سانپ آیا آسٹریلیا میں، اور مور بعض روایتوں کی وجہ سے یہاں تک کہ جزیرے بھی میں کہتے ہیں، یہ مختلف جگہوں پر آ گئے۔ پھر یہ بات